We will discuss in this module and another 2 or 3 modules the new topic of protein folding. प्रोटीन फोल्डिंग क्या है कि जब भी कोई नई प्रोटीन बनती है तो मैसेंजर आरएनए है उसके साथ आके राइबोसोम्स लगते हैं और उससे ट्रांसलेट होके एक प्रोटीन बन जाती है. अब ये प्रोटीन जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सीक्वेंस होता है. इसके बाद इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना है, फिर टर्शरी बनना है, फिर क्वार्टरनरी बनना है. तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है या टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो उसी वक्त पॉसिबल है जब ये सिंपल सीक्वेंस स्टेट जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह के हमने बीटा प्लेटेड शीट्स और बीटा बैरल्स देखी थी कि वो आपस में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ के उसने बना लिया. तो ये प्रोटीन्स उस वक्त तक फंक्शन नहीं कर सकती. कोई भी स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड जो है उसका पर्टिकुलर कोई फंक्शन एज सच नहीं होगा जब तक कि उसकी पर्टिकुलर फोल्डिंग नहीं हो जाती. Protein folding is a process by which a protein structure assumes its functional shape or conformation. कि जब तक ये इसकी conformation जो है इसकी structural conformation नहीं आती तो उस वक्त तक ये इसका function ये perform नहीं कर सकती. तो this is the functional shape is produced by the folding of the protein. It is the physical process by which a polypeptide folds into its characteristic and functional 3-dimensional structure from random coil. Initially जब बना तो हमने कहा एक सिंपल चेन बन गई, फिर उसके कॉयल इस रैंडम से पड़े रहे. अब ये रैंडम कॉयल जो है या स्ट्रेट चेन जो है ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते. जब भी उसने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको एक पर्टिकुलर शेप 3-dimensional शेप में आना है. वो शेप जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग के बगैर मुमकिन नहीं है. सो ऑल प्रोटीन्स फॉर बिकमिंग अ फंक्शनल प्रोटीन शुड हैव बीन फोल्डेड टू अ प्रॉपर 3-dimensional शेप. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ. यहाँ अगर राइबोसोम्स लगे हुए छोटे छोटे से तो ये राइबोसोम से एक पर्टिकुलर स्ट्रेट चेन जो है ना वो हैप्पैजार्ड सी चेन बन गई प्रोटीन की. तो ये अल्टीमेटली फोल्ड होगी. फोल्ड होके ये पर्टिकुलर हमने जिस तरह देखा था ये इसने अल्फा हेलिक्स बना दिया, इसी तरह इसने बीटा प्लेटेड शीट्स बना दी और अल्टीमेटली ये आपस में जुड़ गई. जो हमने देखा था बीटा बैंड्स और ये लूप्स के साथ आपस में जुड़ गई. इनके जुड़ने की वजह से ये 3-dimensional स्ट्रक्चर बन गया प्रोटीन का. ये अब किसी कोई ना कोई फंक्शन करने के काबिल है, जबकि दीज haphazard unfolded protein is non-functional. The overall 3-dimensional structure of a protein must meet certain requirements to enable the protein to function into the cell or extracellular medium of the body. कि 3-dimensional structure of proteins जो है ना वो उसकी meet certain requirements है. हर सेल की एक requirement है कि उसके अंदर प्रोटीन्स होनी चाहिए. उन प्रोटीन्स ने क्या प्रॉपर फंक्शन करना है. तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर मीडियम है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना प्रोटीन फोल्ड होके एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट कर लेती है जो टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में है और ये फोल्डिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट is the creation of a binding site that is specific for just one molecule or a group of molecule with similar structural properties. फंक्शन क्या करना है प्रोटीन ने कि फंक्शनल उसी वक्त होगी कि उसके साथ कोई चीज़ आके जुड़ेगी. कोई जिस तरह एंजाइम इज प्रोटीन वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके उसमें फिट होगा. इसी तरह हमने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं उसके डिफरेंट वेरिएबल रीजन्स हैं, वो बड़े छोटे होते हैं खुलते रहते हैं और उसके अंदर कोई चीज़ आके फिट होती है. तो जब तक उसकी बाइंडिंग साइट नहीं बनती, इसी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन या डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी भी एक प्रॉपर कन्फर्मेशनल जो है ना एक स्ट्रक्चरल स्टेंटिटी है. जब तक वो स्टेंटिटी बरकरार नहीं रहेगी उस वक्त तक वो फंक्शन नहीं कर सकेगी. और पहली रिक्वायरमेंट उस कन्फर्मेशन और फोल्डिंग की क्या है कि उसकी एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होनी चाहिए जो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को या उसी तरह को मिलता जुलता मॉलिक्यूल आके उसके साथ फिट हो सकेगा. सो इट शुड हैव अ बाइंडिंग साइट.
The specific binding sites of a protein usually defines its functional role. کہ اگر جیسی بائنڈنگ سائٹ ہے اس سے پتہ لگے گا اس کا فنکشنل رول کیا ہے. کہ جس طرح ہیموگلوبن ہے اس کی ایک اسپیسیفک سائٹ ہے بائنڈنگ, وہ اسپیسیفک سائٹ جو ہے وہی اس کو آکسیجن کو لیتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتی ہے, تو وہ اس کا فنکشن ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ ہیموگلوبن پروٹین جو ہے اس کی اس طرح کی بائنڈنگ سائٹ ہے جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے سکتی ہے, وہ کسی اور طرح کے مالیکیول کو نہیں ڈیفائن کر سکتی اور نہیں بائنڈ کر سکتی. مور اوور دی 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر مسٹ ہیو این ایکسٹرنل سرفیس appropriate for its environment. For example, plasma proteins contain polar amino acids on the surface to remain soluble in the aqueous environment. کہ ہر پروٹین جو ہے جہاں پہ اس نے اسٹے کرنا ہے, جس انوائرمنٹ میں اس نے رہنا ہے, اس کو اسی طرح کے امائنو ایسڈ اس پہ ہونے چاہیے جس طرح کے پلازما پروٹین جو ہیں اس نے ایکوس انوائرمنٹ میں رہنا ہے, اس نے بلڈ کے اندر پلازما میں رہنا ہے, تو اس کے باہر جو ہیں وہ پولر قسم کے پولر سائڈ چینز والے جو امائنو ایسڈز ہیں وہ ہوں گے, جبکہ انٹیریئر میں جو ہے نا وہ ہائیڈروفوبک امائنو ایسڈز ہوں گے. دس از دی ڈائگرامیٹک پریزنٹیشن آف دی polar and non-polar proteins. These are the soluble proteins. We can see کہ یہاں پہ ریڈ کلر کے یہ پولر مالیکیولز ہیں اور یہ یلو جو ہیں یہ نان پولر ہیں. سو یہ پروٹینز جو ہیں اس کے اندر یہ صرف سالبل ہوں گی ان کیس کہ یہاں پہ نان پولر اس کے اندر چلے گئے جو کہ ہائیڈروفوبک ہیں, جبکہ پولر مالیکیول جو واٹر سالبل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے باہر آ گئے, تو یہ واٹر سالبل پروٹین بن گئی. اسی طرح نان پولر امائنو ایسڈز اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لپڈ بائی لیئر ہے. وی آلریڈی نو کہ لپڈ بائی لیئر ہوتی ہے سیل میمبرین, کہ یہاں پہ یہ لپڈ مالیکیولز ہیں, یہ لپڈ ہیں, یہ اوپر پروٹینز پڑی ہوئی ہیں, تو یہ پروٹینز جو ہیں یہ بھی واٹر سالبل ہیں, یہ بھی واٹر سالبل ہیں. تو اس کی ٹرانس میمبرین پروٹین جو بھی ہوگی اس کے اندر جو امائنو ایسڈز پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نان پولر ہوں گے, واٹر انسالبل اور ہائیڈروفوبک ہوں گے, کیونکہ انہوں نے لپڈز کے ساتھ انٹیریئر لپڈز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جبکہ یہ باہر والے جو ریڈ کلر میں ڈیفائن ہوئے ہیں یہ والے جو امائنو ایسڈز ہیں یہ واٹر سالبل ہوں گے. سو دس از دی ڈفرینٹ پریزنٹیشن اور فارمیشن of the proteins according to their environment in which they are supposed to work. Proteins are dynamic molecules that can fold into their functionally competent conformation in milliseconds. جہاں بھی جس وقت یہ پروٹین بنتی ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ جہاں پہ بھی ہے اسی کی وجہ سے پروٹینز بن رہی ہیں, تو وہ اس کو فوراً ہی ود ان ملی سیکنڈ جو ہے بہت بڑی ساری پروٹین جو ہے نا فولڈ ہو کے اپنی فنکشنل فارم میں اٹین کر لیتی ہے. A protein is called a native protein if its amino acid composition and molecular conformation are unchanged from that found in the natural states. جو initially form ہوئی ہے پروٹین, جو اس کی امائنو ایسڈ سیکوینس ہے اس میں ماڈیفکیشن بھی ہو جاتی ہیں, اس کے ساتھ کچھ اور امائنو ایسڈ لگ بھی جاتے ہیں, کچھ نکل بھی جاتے ہیں. تو اگر نیٹو پروٹین وہ والی ہے کہ جو جس وقت وہ امائنو ایسڈ فارم ہوئے ہیں اس کا سیکوینس وہی رہا ہے, تو دس از نون ایز نیٹو پروٹین. فولڈنگ ان ٹو دی نیٹو اسٹیٹ ڈز ناٹ انوالو دی ہیپہیزرڈ سرچ آف پاسبل اسٹرکچر. کہ یہ جو فولڈنگ ہے یہ نیٹو پروٹینز کی آلریڈی ڈیفائنڈ ہے, یہ ہیپہیزرڈ سرچ کر کے نہیں بنتی, یہ اس کا مالیکول ڈیفائن ہو رہا ہے, اسی لیے وہ اس کا امائنو ایسڈ سیکوینس آیا اور یہ ملی سیکنڈ میں فولڈ ہو کے ایک پرٹیکولر پروٹین کنفرمیشن دے دے گی. The native conformation of a protein is indicated a native conformation of a protein is dictated thermodynamically. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے انٹریکشنز جو ہے نا وہ پروٹین فارمیشن میں ہوتے ہیں, ہائیڈروفوبک, ہائیڈروفیلک انٹریکشن, ہائیڈروجن بانڈنگ, اسی طرح یہ سارا کچھ جو ہے یہ تھرموڈائنامک ریکوائرمنٹ ہے. جب تک یہ اس کو انرجی ریکوائرمنٹ نہیں ملتی یہ اس کی فولڈنگ پاسبل نہیں ہے. وی ول see briefly in the next few modules the thermodynamics in protein folding.
The number of protein conformations of even a relatively small, which is 15 kDa polypeptide, is unbelievably vast. Proteins are guided through this vast labyrinth of possibilities by thermodynamics. اگر اس کو ڈفرینٹ قسم کی تھرموڈائنامک انوائرمنٹ ملے گی تو یہ جو ایک چھوٹی سی پروٹین ہے یہ کئی 100,000 ڈفرینٹ قسم کی پروٹینز میں فولڈ ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان دی possibilities of the thermodynamics. Thermodynamic stability is not evenly distributed over the structure of a particular molecule of the protein. ایک پروٹین کا مالیکول ہے, اس کا کچھ ایریا نے کنفرمیشن اور بنانی ہے, کچھ نے اور بنانی ہے, اس نے ایک پرٹیکولر شیپ دینی ہے, تو اس ایریا کے حساب سے اس کی تھرموڈائنامک جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی فار فولڈنگ آف اے پرٹیکولر پروٹین. It has regions of high and low stability. Variations in the stability of regions within a protein are often essential for protein to function. کہ یہ ڈفرینٹ ریجنز جو ہیں وہ اس کے اسٹیبلٹی وائز زیادہ کم ہوں گی, کوئی زیادہ اسٹیبل ہے, کوئی کم اسٹیبل ہے, اور یہ اس کے ڈفرینٹ ورائٹی آف فنکشنز جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے ڈیو ٹو اٹس اسٹیبلٹی. سو دس از دی بریف انٹروڈکشن آف دی پروٹین فولڈنگ.